بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ جب اس کو کوئی نظریہ کوئی تعلیم دی جاتی ہے تو اسے ایک عملی کردار بھی چاہیے ہوتا ہے، ایک ایسا شخص، ایک ایسا کردار جس کو دیکھ کر وہ اس نظریے پر صحیح معنوں میں، اس تعلیم پر صحیح معنوں میں عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو وحی کی صورت میں تعلیم اور ایک نظریہ دیا تو حضور علیہ السلام کی شکل میں ایک عملی نمونہ اور کردار بھی اس امت کو دیا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے آئیڈیل، مثالی اور نمونہ جو شخصیت، قابل تقلید شخصیت جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے اخلاق کا اگر تذکرہ کیا جائے تو آپ کی اخلاق کی گواہی کے لیے قرآن کریم سورۃ القلم کی یہ آیت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق، آپ کا حسن خلق، اچھا برتاؤ یہ دنیا کے سامنے واضح ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اعتراف مسلمان تو کیا، اس کا اعتراف کفار نے کیا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء کہ فضیلت اور کمال کی بات وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف اور جس کا اقرار دشمن کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کا اگر جائزہ لیا جائے، مطالعہ کیا جائے، گھریلو زندگی سے لے کر کے گھر میں آپ کی زندگی، گھر والوں کے ساتھ آپ کے اخلاق، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا رویہ، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، معاشرے کے اندر، زندگی کے ایک ایک پہلو میں، حتیٰ کہ جنگ کے اندر اگر دیکھا جائے حضور علیہ السلام نے جنگ کے اندر جن اعلیٰ اخلاق کا نمونہ اور مثال پیش کی ہے، دنیا اس کی کوئی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق اور اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، اس کا اکمال کروں، دنیا کے اندر لوگوں کو آ کر اخلاق کی تعلیم دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا کہ مومنین میں کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن کہ قرآن آپ کے اخلاق ہے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے اخلاق ذکر کیے ہیں عملی طور پر آپ کی زندگی میں وہ سارے اخلاق موجود ہیں۔ ہم جب حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا حضور علیہ السلام کی اتباع کی بات کرتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کے اخلاق کی اتباع اور اس کی پیروی بھی کرنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اس کا برتاؤ، اس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ تو ہم جب اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں بسا اوقات ہمارے ذہن میں اچھے اخلاق کا مطلب یہ تو ہوتا ہے کہ ہم دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملیں، دوسرے سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ ظاہر ہے یہ اخلاق کا بہت اہم حصہ ہے، لیکن ہم اس چیز کو فراموش کر جاتے ہیں کہ ہمارے اس اخلاق کے سب سے پہلے اور اولین مستحق وہ ہمارے اپنے اہل و عیال ہیں۔ انسان کی اپنی بیوی، اپنی اولاد، والدین، رشتہ دار سب سے اولین مستحق آپ کے حسن اخلاق کے وہ رشتہ دار ہیں۔ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا من احق بحسن صحابتی کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے جس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آؤں، تو حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا امک تمہاری ماں سب سے زیادہ اس بات کی حقدار ہے۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر کی زندگی کے اندر، گھر سے باہر کے رویوں کے اندر ہمارا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ قابل تحسین عمل ہے، لیکن گھریلو زندگی کے اندر ہمارے معاملات وہ ایسے ہوتے ہیں جو قابل اصلاح ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ جس طریقے سے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، اسی طرح اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ
ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، اور ساتھ ہی ساتھ حسن اخلاق کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے، اس کا مفہوم بیان کیا جائے، تو وہ یہی ہے کہ انسان کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے، کس احتیاط سے اور ایک ایک چیز کو واضح کر کے امت کو بتایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ جانور کے سامنے چھری تیز کی جائے یا جانور کو گھسیٹ کر لے کے جایا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص بکری کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتريد ان تمیتها موتات، کہ تم اس کو کتنی موتیں مارنا چاہتے ہو۔ یعنی جانوروں کے ساتھ جانور آ کر اپنی شکایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرتے تھے۔ تو زبان کو اگر ہم کنٹرول کریں گے، اپنے ہاتھ کو اگر ہم کنٹرول کریں گے، تو ظاہر زبان ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بہت ساری بد اخلاقی کا مرتکب ہوتا ہے۔ جھوٹ ہو، وہ غیبت ہو، وہ چغلی ہو، وہ کسی کو برا بھلا کہنا ہو، وہ گالم گلوچ ہو۔ ہمارے ہاں جس طرح کا سیاسی ماحول بنایا جا چکا ہے کہ اپنے سیاسی مخالف کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، اس پہ تہمت لگانا، یہ ساری ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اب انا لمؤاخذون بما نتکلم به، کہ یا رسول اللہ جو ہم بات کرتے ہیں، اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں، کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ جہنم میں انسانوں کو منہ کے بل گرانے والے جو گناہ ہوں گے وہ وہی گناہ ہوں گے جس کا ارتکاب انسان نے اپنی زبان سے کیا ہوگا۔ تو زبان سے جن گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے ان میں سے اکثر کا تعلق بد اخلاقی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، اسی کے ذریعے ایذائے مسلم ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمان کی نشانی ہے کہ اس کا ہاتھ اور اس کی زبان کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا، محبت کا، عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو بغیر عمل کے، بغیر اتباع کے یہ محبت محض دعوی محبت تو ہو سکتی ہے، حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ حقیقی محبت پیدا کرنے کے لیے ان المحب لمن يحب مطیع، کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے اور حقیقی معنوں میں سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرمائے۔